إنما يخشى الله من عباده العلماء. العزيز والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليهم الصلاة والتسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الرسل، تاجدار حرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے ہمیں مذہب اسلام سے روشناس کرایا ہے. مذہب اسلام کی عظیم نعمت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے. ابتدا میں دوران خطاب میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی ہے. یہ جس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی اشاعت و تبلیغ کے لیے بیڑا اٹھایا اور عوام الناس کے سامنے پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رزق کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری کے بعد صحت دینے والا نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام نشر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام امت کے سامنے پیش کیا، جب یہ پیغام عوام کے سامنے علی الاعلان پیش کیا، پھر ایک قوم اٹھی، پھر ایک طبقہ کھڑا ہوا. اس طبقے نے کھڑے ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزامات لگانے شروع کر دیے. اس طبقے نے اٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزامات لگانے شروع کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دی، تبرہ بازیاں شروع کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الزام دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا گیا کہ محمد الرسول اللہ تو مجنون ہے، محمد تو دیوانہ ہے، محمد تو پاگل ہے، اس نے تو ہمارے آبا و اجداد کے دین کو ختم کر کے نیا دین اس نے شروع کر دیا ہے. یہ تو کہتا ہے کہ جو ہمارے بت رکھے ہوئے ہیں یہ کسی قابل بھی نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ الزام دیا کہ محمد الرسول اللہ تو مجنون ہے، محمد الرسول اللہ تو دیوانہ ہے، پھر دیکھیے میرے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کس انداز میں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس انداز میں تسلی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قلم پر وحی نازل کی گئی. نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے یہاں 3 قسمیں اٹھائی ہے. نمبر 1 نون ہے. نون علماء فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے, متشابہات میں سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ لفظ ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ نے فرمایا والقلم, قسم ہے قلم کی. قلم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قلم سے دونوں قلم مراد لیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 قلم تقدیری بھی, وہ قلم جس سے تقدیر لکھی گئی تھی. نمبر 2 وہ قلم بھی جو مخلوق اپنے لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. قلم تقدیری سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے, کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. قلم کو پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے قلم کو حکم دیا اکتب, قلم لکھتا جا. قلم کہتا ہے اللہ مجھے کیا لکھنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے قلم تو نے تمام انسانوں کی, آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آخری دن تک کے آنے والے تمام انسانوں کی تقدیروں کو لکھنا ہے. قلم نے تمام لوگوں کی تقدیروں کو لکھا. اور دوسرا قلم یہ جو مخلوق استعمال کرتی ہے, اللہ نے صرف قلم کی قسم نہیں اٹھائی ہے, اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا وما یسترون, یعنی قلم سے جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اللہ نے دونوں چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. اب آئیے ذرا میں اس پر ذرا تبصرہ کر کے آگے اپنی بات کو لے کر کے چلوں گا. اللہ نے یہاں قسم اٹھائی ہے والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو کچھ قلم سے لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم میرے رب نے اٹھائی ہے. قلم تقدیری یعنی وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے. اب آئیے ذرا ہم قلم سے پوچھتے ہیں اے قلم تو نے تمام انسانوں کی تقدیروں کو لکھا ہے, اے قلم تو نے تمام انسانوں کے بارے میں لکھا ہے. اب ذرا ہمیں بتا تو صحیح, جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی ہے تو نے کیا لکھا ہے؟ قلم کہتا ہے تم جاننا چاہتے ہو کہ میں نے امام الانبیاء کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ قلم کہتا ہے میں نے یہ لکھا ہے کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی میں نے والضحیٰ لکھا ہے, میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی میں نے واللیل اذا سجا لکھا ہے, میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی میں نے ما زاغ البصر لکھا ہے, میرے نبی کی زبان کی باری آئی میں نے لا تحرک به لسانک لکھا ہے, میرے نبی کے بولنے کی باری آئی میں نے وما ينطق عن الهوى لکھا ہے, میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی میں نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما لکھا ہے, ید اللہ فوق ایدیہم لکھا ہے, میرے نبی کے رسالت کی باری آئی میں نے محمد رسول اللہ لکھا ہے, میرے نبی کے یاروں کی باری آئی میں نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم لکھا ہے, میرے نبی کی نبوت کی باری آئی میں نے یا ایھا النبی لکھا ہے, میرے نبی کے ختم نبوت کی باری آئی میں نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لکھا ہے, میرے نبی کی رحمت کی باری آئی میں نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لکھا ہے, میرے نبی کی ہجرت کی باری آئی میں نے لا تحزن ان اللہ معنا لکھا ہے, میرے نبی کی اتباع کی باری آئی میں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لکھا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لکھا ہے, میرے نبی کی معراج کی باری آئی میں نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لکھا ہے, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی لکھا ہے, میرے نبی کی عبادت کی باری آئی میں نے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لکھا ہے, میرے نبی کی فضیلت کی باری آئی میرے نبی کی عظمت کی باری آئی میرے نبی کی منقبت کی باری آئی میں نے ورفعنا لک ذکرک لکھا ہے, میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی میں نے انک لعلی خلق عظیم لکھا ہے. قلم کہتا ہے میں نے تو یہ لکھا ہے کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے, اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. قلم کہتا ہے میں نے تو یہ لکھا ہے کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے, اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے. طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ, قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے, والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت, والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت, واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے. قلم کہتا ہے میں نے تو یہ لکھا ہے. میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ الزام دیا گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہے, دیوانے ہیں, الزام دینے والا ایک طبقہ ہے, اس طبقے کا لیڈر ولید ابن مغیرہ ہے. ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجنون ہے, دیوانے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے 2 قسمیں اٹھائی, 3 قسمیں اٹھائی. نمبر 1 نون, نمبر 2 والقلم, نمبر 3 وما یسطرون. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی, فرمایا وما ينطق عن الهوى,
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ، آپ اپنے رب کے انعامات کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہو، آپ دیوانے نہیں ہو، آپ پاگل نہیں ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دفاع اس انداز میں کیا، اس انداز میں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ وہ ولید ابن مغیرہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگائے تھے، اللہ رب العزت نے اس کی 10 خصلتیں قرآن کریم کے اندر بیان کر دی ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ جو اللہ کے نبی پر الزام لگاتا ہے، جو اللہ کے نبی کو مجنون بتاتا ہے، جو اللہ کے نبی کو دیوانہ بتاتا ہے، در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کردار سے بھی بڑا گندا ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، یہ چغلیاں بھی کرتا ہے، یہ گندا انسان ہے۔ یہ تمام کی تمام خصلتیں بیان کرنے کے بعد میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ کردار کا بڑا گندا ہے۔ کردار کا بڑا گندے کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ولد الزنا بھی ہے۔ ولد الزنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ بغیر نکاح کے کوئی مرد کسی عورت سے ملاقات کرے، زنا کرے اور اس کو حمل ٹھہر جائے، اور اس حمل ٹھہرنے کے بعد میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اسے ولد الزنا کہتے ہیں، یعنی زنا سے پیدا ہوئی اولاد۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ جس نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا، اللہ رب العزت نے بات کو عیاں کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ولید ابن مغیرہ جو حبیب خدا پر بھونکتا ہے، اللہ کے نبی پر جو الزام لگاتا ہے، فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ کردار کا بڑا گندا ہے۔ کردار کا گندا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ولد الزنا بھی ہے۔ ولید ابن مغیرہ حیران رہ گیا۔ ولید ابن مغیرہ نے جب یہ خصلتیں سنی نا، ولید ابن مغیرہ بھی جانتا تھا کہ محمد الرسول اللہ پر ہم نے الزام لگایا ہے، محمد الرسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ولید ابن مغیرہ نے تلوار لی، تلوار لے کر کے اپنے گھر پہنچا، گھر جا کر کے اپنی ماں کی گردن پر رکھ دی۔ ماں کی گردن پر تلوار رکھنے کے بعد میں ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نے میری 10 خصلتوں کو، 10 عیوبوں کو ظاہر کر دیا ہے، ان میں سے 9 تو میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں 9 خصلتیں، 9 عیوب میرے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ذرا مجھے بتا تو صحیح میرا اصلی باپ کون ہے؟ کیا میں ولد الزنا بھی ہوں؟ ولید ابن مغیرہ کے سوال کے بعد میں اس کی ماں نے کہا کہ ہاں بیٹا تو ولد الزنا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ ماں نے بتایا کہ بیٹا تیرا باپ مالدار بڑا تھا، تیرا باپ رئیس بڑا تھا، تیرا باپ کے پاس مال اور جائیداد تو بہت تھی، لیکن قوت مردانگی سے ختم تھا، وہ کسی بھی اعتبار سے اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے مجھے اجازت دی کہ جا ذرا کسی سے ملاقات کر لے تاکہ کوئی حمل ٹھہر جائے، اور ٹھہرنے کے بعد میں کوئی اولاد پیدا ہو جائے تاکہ ہمارے مال کا کوئی وارث بن جائے، ورنہ تو میرے بھائی آئیں گے، آ کر کے میرے مال کو غصب کر لیں گے، مال کو قبضہ لیں گے، قبضہ لینے کے بعد میں ہمارا تو ہاتھ خالی ہو جائے گا، آگے وارث کوئی نہیں رہے گا۔ اس کی ماں گئی، جا کر کے ایک چرواہے سے اس نے ملاقات کی، چرواہے سے ملاقات کے بعد میں نطفہ اس کے اندر پیدا ہوا، اس نطفے سے ولید ابن مغیرہ پیدا ہوا۔ اللہ نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھونکنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگانے والا، آج یہ بات میں علی اعلان منبر رسول پر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو بات میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی پر بھونکنے والا، اللہ کے نبی پر تبرہ بازیاں کرنے والا، اللہ کے نبی کو الزام دینے والا، اللہ کے نبی کو مجنون اور دیوانہ کہنے والا، جس طرح ولید ابن مغیرہ ولد الزنا تھا، جس طرح ولید ابن مغیرہ حرام کا تھا، جس طرح ولید ابن مغیرہ حرام کی اولاد تھی، حلالی نہیں تھا، اگر قیام اس وقت سے لے کر کے 1400 سال کی صدیوں کے بعد میں آج تک بھی جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے، جس نے بھی اللہ کے نبی پر تبرہ بازیاں کی ہے، جس نے بھی اللہ کے نبی کو الزام دیا ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میرا موقف ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کے حلالی معاملے کو دیکھیں، تمام کے تمام انسانوں کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں، میرا ایمان ہے، میرا نظریہ ہے کہ یقیناً وہ ولد الزنا ہوں گے، وہ حرامی ہوں گے، حلالی کسی قسم سے بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب خدا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہی انسان بھونک سکتا ہے، وہی انسان تبرہ بازی کر سکتا ہے جو حرامی ہوگا، حلالی کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر عیاں کر دیا ہے، قرآن کریم کے اندر ظاہر کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں بات کو سمیٹتا چلوں، اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کو اخلاق عظیم سے نوازا گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں
کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اخلاق حمیدہ، نمبر 2 اخلاق کریمانہ، نمبر 3 اخلاق عظیم۔ اخلاق حمیدہ یعنی ان النفس بالنفس والعین بالعین، یعنی کسی انسان نے جس کو جتنی تکلیف دی ہے وہ اتنا بدلہ لے لے، یہ بھی اخلاق ہے، اور یہ اخلاق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ نمبر 2 اخلاق کریمانہ، اگر کسی نے کسی کو تکلیف دی وہ اس کو معاف کر دے، یہ اخلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے ہیں وہ اخلاق عظیم ہے۔ فاعف عنہم، معاف کر دو اگر کسی نے تکلیف دی کسی کو، واستغفر لہم، اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرو، وشاورہم فی الامر، اور تمہارے معاملات میں دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے، تمہارے تعلقات میں دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے ہوئے اخلاق ہیں، لیکن ہم نے ان اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اخلاق بیان کر دیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدہ عائشہ مطہرہ منورہ معظمہ مطہرہ سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذرا بتائیں تو صحیح۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کان خلقہ القرآن، کہ قرآن کریم دیکھنے کو قرآن ہے، ورنہ تو یہ الحمد سے لے کر والناس تک میرے محبوب کے اخلاق ہے، الحمد سے لے کر والناس تک میرے محبوب کے اخلاق عظیم پر مشتمل ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، اخلاق عظیم کے حوالے سے میں آپ کو ذرا ایک بات بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں مسلسل 10 برس تک رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ اس عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ایک کام بتایا۔ کام بتانے کے بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت انس نے قسم اٹھا لی۔ قسم اٹھانے کے بعد میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ 10 برس تک اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور اس خدمت کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ان کو اف تک بھی نہیں کہا۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، باہر جا کر کے کھیلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے یہاں سے گردن سے پکڑا اور فرمایا کہ اے انس کیا وہیں جا رہے ہو جہاں میں نے بھیجا ہے؟ حضرت انس فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ وہیں جا رہا ہوں۔ یہ اخلاق عظیم ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا۔ مہمان آنے کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے حکم دیا کہ جو کچھ گھر میں موجود ہے، جو کچھ گھر میں میسر ہے، اس کو ذرا ہمارے یہاں پیش کر دو تاکہ مہمان کی ضیافت کر سکے۔ خادم گیا، جانے کے بعد میں اس نے گھر میں شوربہ موجود تھا، اس کو گرم کیا۔ گرم کرنے کے بعد میں اس کو ایک پیالے میں رکھ کر کے لا رہا ہے۔ دروازے میں داخل ہوا، غلام کا دھیان کہیں ہے اور توجہ کدھر ہے، اور پیالہ لے کر کے حضرت حسین کے پاس جا رہا ہے، یعنی دیکھتا ادھر ہے جاتا ادھر ہے۔ اس کی توجہ ہٹی، ہٹنے کے بعد میں پاؤں سے اس کے کھڈا لگا، یعنی اسے ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے کے بعد میں وہ پیالہ زمین پر گرا۔ پیالے کے اندر موجود شوربہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گر گیا۔ گرم گرم شوربہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ شوربہ میرے اوپر گرا ہے، بلکہ غصہ اس بات پر آیا کہ غلام نے اپنی توجہ شوربے کی طرف سے کیوں ہٹائی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی نگاہ سے اس غلام کی طرف دیکھنے لگے۔ غلام بھی تو آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ غلام نے جب دیکھا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا ہے، غلام نے کہا کاظمین الغیظ، یعنی غصے کو پی جاؤ۔ قرآن کریم کی آیت ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا گئے، ہنسنے لگے۔ غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس، کہ معاف بھی کر دو۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف بھی کر دیا۔ اب جب غلام نے دیکھا نا کہ تیر بالکل نشانے پر لگ رہے ہیں، یعنی جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کر رہے ہیں، اس لیے کہ مومن کی علامت ہے، مومن کی پہچان ہے، مومن کا ایمان قرآن پر ہے، مومن کو اخلاق اللہ کے نبی نے دیے ہیں، اللہ سے اخلاق لے کر کے مومنین تک پہنچائے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا جملہ اس غلام نے کہا واللہ یحب المحسنین، یعنی ایک کوئی احسان بھی اس پر کر دو، یعنی جس نے تمہیں کوئی تکلیف دی ہے، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس بات پر جس بات پر تمہیں غصہ آیا ہے اس غصے کو پی جاؤ، دوسرا طبقہ کہ اس کو معاف کر دو، پھر تیسرا واللہ یحب المحسنین، اس پر کوئی احسان بھی کر دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے کہا نا واللہ یحب المحسنین کہ اس پر کوئی احسان بھی کر دو، تو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو آپ میرے غلام ہیں اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے اخلاق عظیم، ان کو کہتے ہیں اخلاق عظیم۔ یہ ہے وہ اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیے گئے تھے۔ یہ ہے وہ اخلاق جن اخلاق کو پڑھنے کے بعد میں، جن اخلاق کو سمجھنے کے بعد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، اور ایسا بدلا ہے کہ اللہ ان سے اتنا خوش ہوا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب ملا ہے۔ حضرات ائمہ مجتہدین انہی اخلاق کو پڑھ کر کے، انہی کردار کو پڑھ کر کے، انہی معاملات کو پڑھ کر کے اسلام کی طرف گامزن بھی ہوئے ہیں، اسلام اور دین کی خدمت میں بھی لگے ہیں، اور یہی وہ اخلاق ہے جن کی بدولت ایمان استقامت پر آیا ہے، ایمان پھیلا ہے، ایمان کی اشاعت اور سربلندی ہوئی ہے۔ آج ہم جو رسوا ہے، آج ہم جو ذلیل ہے، آج ہم پر جو حالات ہے، آج ہم پر جو مصائب ہے، یہ کہیں سے ویسے ٹوٹ کر ہماری طرف دشمنی کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ اسی لیے آئے ہیں اس لیے کہ ہم نے اخلاق عظیم کو چھوڑا ہے، ہم نے اخلاق اور کردار کے معاملات کو چھوڑا ہے، ہم نے اخلاق کے معاملات کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اخلاق دیے تھے ان اخلاقوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان اخلاقوں کو ہم نے بے رغبتی سے دیکھا ہے، ان اخلاقوں کو اپنی زندگیوں میں نہیں اتارا ہے، ان اخلاقوں سے اپنے گھر کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی، اپنے نظام کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، تمام کے تمام اہل خانہ کو ان اخلاقوں سے بے رغبت رکھا ہے۔ اسی لیے آج ہم پر یہ حالات اور مصائب اور تکالیف آئی ہیں۔ ہم خود جاگ سکتے اپنے گریبانوں میں، کیا یہ اخلاق ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہمیں کوئی گالی دے دے، گالی دے کر پلٹ کر گالی دینے کو ہم بہادری سمجھتے ہیں، کوئی ہمیں مار دے پلٹ کر مارنے کو ہم بہادری سمجھتے ہیں، یہ اخلاق حمیدہ ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن گالی کو دے رہا ہے پلٹ کر گالی دینا یہ تو اخلاق حمیدہ نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی مار رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی پریشانی دے رہا ہے، اذیت دے رہا ہے، اس کو اتنی ہی اذیت پر صبر کر لینا، یعنی کسی نے کوئی اذیت دی اتنی ہی اذیت اس کو دے دی تو یہ اخلاق حمیدہ ہے، یعنی اتنی ہی دے، اس سے زیادہ دیں گے پھر ظالم ہو جائیں گے، پھر یہ ظلم میں شامل ہو جائے گا۔ تو اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی نے تمہیں کوئی تکلیف دی فاعف عنہم، اس کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اس کے لیے پھر اللہ سے بھی دعا کرو، وشاورہم فی الامر، دیکھیں قرآن کریم نے کس انداز سے سمجھایا ہے، وشاورہم فی الامر، اپنے رشتے میں، اپنے تعلقات میں، اپنے معاملات میں دراڑ پیدا نہ ہونے دو، اور اگر غصہ آ جائے اس کا بھی حل پھر اللہ نے بتایا ہے۔ کسی نے مار دیا، تکلیف دے دی اور غصہ آ گیا، بڑا غصہ آ رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ قرآن کہتا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ، تحمل کرو، برداشت کرو، والعافین عن الناس، اور اس بندے کو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے، جس نے تمہیں اذیت دی ہے، جس نے تمہیں پریشانی دی ہے، اس کو معاف کر دو۔ واللہ یحب المحسنین، ممکن ہو تو اس پر کوئی احسان بھی کر دو، اور یہ بات آپ آزما لیجئے، اس بات کو آپ اپنی زندگیوں میں بسا لیجئے، اس بات کو آپ اپنی زندگیوں کا جز بنا لیجئے، اور آپ اس پر آپ جو ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اتنا حل کسی غصے کی بات سے نہیں ہوتا جتنا اخلاق عظیم سے ہوتا ہے۔
اگر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی، پلٹ کر آپ اگر وار کریں گے، پھر ادھر سے وہ اپنی فوج لا رہا ہے، ادھر سے آپ اپنے طبقات کے آدمیوں کو لے جا رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، خون ریزی ہو رہی ہے، پھر آخر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ادھر سے اس نے پولیس میں ایف آئی آر کٹا دی، ادھر سے آپ نے کٹا دی، اور کورٹ کچہری کی نظر بن گئے۔ مال کا بھی نقصان، جان کا بھی نقصان، اور خون ریزی، بہت سارے نقصانات شامل ہو گئے۔ اور اگر اس نے مار دیا، آپ نے اسے معاف کر دیا، غصے کو پی گئے، اور مزید یہ کہ اس پر کوئی احسان بھی کر دیا، وہ آپ کا محسن رہے گا، اب وہ آپ کا احسان مند رہے گا، آپ کے احسان کو تسلیم کرتا رہے گا۔ لیکن ادھر سے اس نے مار دیا اور پلٹ کر کے آپ نے اس پر وار کر دیا، اور اس سے ہیوی وار کر دیا، اس سے زیادہ وار کر دیا، اب ادھر سے وہ آ رہا ہے، ادھر سے آپ آ رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا سوائے جھگڑے اور فساد کے۔ تو اخلاق عظیم ہم سب کے اندر ہونے چاہیے، اسی کا نام ہے اخلاق عظیم۔ اور یہی وہ اخلاق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان اخلاقوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں تقسیم کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ اخلاق چلتے 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 آج ہمارے گھروں تک پہنچے ہیں، آج ہمارے معاشرے تک پہنچے ہیں۔ اس کا ایک مختصر سا واقعہ، مثال کے طور پر ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ جب بنیاد رکھی گئی مدرسے کی گاؤں میں، یعنی انتقال سے تقریباً 1 سال قبل ادارے کی بنیاد رکھی، تو وہ جو زمین تھی پٹواری کو بلا کر کے اس کی پیمائش کرا لی گئی۔ پیمائش کرانے کے بعد میں جب وہ تعمیر شروع کی گئی، یعنی بنیاد رکھی جانے لگی، تو جو مستری تھا اس نے جب بنیادیں کھودنے کے بعد میں اینٹ رکھنی شروع کی، تو قریب میں جنگل تھا، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کی زمین تھی۔ وہاں سے ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ آپ نے ہماری زمین کا حصہ کاٹ لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، پٹواری سے پیمائش وغیرہ کے بعد میں یہ چیز کرائی گئی تھی۔ تو وہ اس چیز پر اتار ہو گئے، اور مستری جو تھا وہ بھی گرم مزاج کا تھا، اس نے بھی اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا۔ والد صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ کچھ وقفے کے بعد میں جب والد صاحب آئے اور آنے کے بعد میں دیکھا کہ اس چیز پر جھگڑا بنا جا رہا ہے، تو والد صاحب نے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ اس کو کہا، جو زمین کے لیے جھگڑ رہا تھا ان کو کہا کہ دیکھو بھائی، ہم نے پیمائش کرائی ہے، پیمائش کے بعد میں یہ چیز ہم کر رہے ہیں۔ پھر بھی جب وہ نہیں مانا تو والد صاحب نے ایک جملہ فرمایا جس سے تمام کا تمام جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو، یہ زمین ہم اپنے گھر کی رہائش کے لیے نہیں لے رہے ہیں، یہ زمین ہم اپنے مکان کے لیے، رہنے کے لیے اور اس میں عیش و عشرت کے لیے نہیں لی ہے ہم نے۔ یہ زمین ہم نے اس لیے لی ہے کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نشر کریں گے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کریں گے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات کو، اخلاق کو، پیغام کو عام کریں گے، اس لیے ہم نے یہ زمین لی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ تمہاری زمین کا حصہ قبضہ لیا ہے، یہ اینٹ جہاں جی چاہے وہاں رکھ لو، اور اخیر میں ایک جملہ فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو یہ ساری زمین تم لے لو، ہم تم سے ایک رقم کا بھی مطالبہ نہیں کریں گے، ہم سمجھ لیں گے کہ ہم نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، اللہ نے ہماری اس محنت اور کاوش کو قبول کر لیا، آپ اس زمین کو لے جا سکتے ہو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد میں اس بندے کی نظر جو ہے وہ جھک گئی شرم سے، اور دوسرے لوگ وہ بھی اس کو پھر آر کرنے لگے، یعنی اس کو جملہ کسنے لگے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ بالآخر اس نے کہا کہ جی مجھ سے گستاخی ہوئی، آپ معاف فرما دیجئے، اور اس کے بعد میں وہ ادارے سے جڑ کر کے چلنے لگا۔ تو اس چیز کا نام ہے اخلاق، اس چیز کا نام ہے کردار، اور یہ وہ اخلاق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ یہی وہ اخلاق ہے جن کو ہم اگر اپنانے لگے تو ہماری زندگیاں خوشیوں سے معطر و منور ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف رغبت ہی پیدا نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے اور ان اخلاق کو اپنی زندگیوں میں بسانا چاہیے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اخلاق عظیم، اخلاق حسنہ، اخلاق معطرہ اور منورہ ہم سب کی زندگیوں میں معطر و منور طریقے سے بس جائے، رچ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، وہ سب اخلاق ہمارے اندر آ جائے، اتر جائے، گھٹیوں میں بس جائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اخلاق عظیم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔